خوبصورت بات امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد گزرے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، خوبصورت بڑے تھے، کچھ خوبصورت تھے، کچھ سونا، کچھ منہ دا مٹھا، کچھ پیارے بڑے تھے، کچھ ان کا انداز یہ تھا کہ نفاست پسند بڑے تھے، بڑے نفیس تھے، نکلتے تھے تو تنہا نہیں نکلتے تھے۔ ایک دفعہ بغداد میں تشریف لائے تو بغداد سے انہوں نے ایک بستی اور میں جانا تھا، تو وہاں یہودیوں اور عیسائیوں کا بڑا غلبہ تھا، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہودیوں اور عیسائیوں کے بیچ سے گزرنا ہے تو کوئی یہی نہ سمجھے کہ ان کے تو پلے پوچھ لیں۔ کہنے لگے سونے گھوڑے لاؤ عربی نسل کے۔ 30 شاگرد ساتھ تھے، ان کو بھی ساتھ تیار کیا، عربی نسل کے 30 گھوڑے اور 30 شاگرد، ان کو کہا بھی دستاریں درانا اونچی باندھنا، تو دستاریں بھی باندھی انہوں نے کلے والی بڑی خوبصورت، شاگردوں کو بھی جبے پہنائے، خود بھی جبہ پہنا، سفید رنگ کی اعلیٰ نسل کی گھوڑی آگے آگے، پیچھے 30-32 شاگرد۔ اور جب آپ گزرے نا بغداد کے آگے اس علاقے سے، یہاں یہودی عیسائیوں کی بھی کثرت تھی، عورتوں کی عادت ہوتی تھی پرانے زمانے میں مہمان دیکھنے کے لیے چھتوں پہ چڑھ جاتی، کچھ اپنے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی، کچھ دیکھتی کھڑکیوں میں سے کہ گزر رہا ہے کوئی مہمان، تو یہودیوں کی عیسائیوں کی بہت ساری عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، تو مسلمان نعرے لگانے لگے امام محمد آ گئے، امام محمد آ گئے۔ کچھ پہلے ہی بڑے حسین تھے، پہلے ہی بڑے خوبصورت تھے، کچھ حضور کی سنت کا نور چڑھا ہوا تھا، کچھ دائیں بائیں شاگرد تھے، پھولوں کی پتیاں گر رہی تھی، تو جب محمد محمد کے نعرے لگنے لگے نا تو ان عورتوں نے امام محمد کا جلوہ دیکھا، تو دیکھا دیکھی کام کیا شروع ہوا، ایک نے دیکھا تو اتنی محو ہوئی کہ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیے، اس سے کلمہ سن کے تو دوسری نے بھی پڑھا، تیسری نے بھی پڑھا، چوتھی نے بھی پڑھا، بیبیاں بلند آواز سے مسلمان ہونے لگی۔ ان کو دیکھا دیکھی مرد بھی پڑھنے لگے، ڈھیر سارے یہودی عیسائی مسلمان ہو گئے۔ ایک مسلمان ان سے کہنے لگا تمہیں غلطی لگ گئی ہے، یہ ہمارے نبی محمد نہیں۔ تو میاں صاحب کا نام محمد تھا نا، تو کشمیر کے لوگ کہنے لگے شاید وہاں کے ہندو سکھ وہاں کے جو تھے کشمیر کے، وہ کہنے لگے شاید وہی محمد ہے، تو فرمانے لگے میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد بور، میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو نعرہ لگ رہا تھا، تو ایک بندہ کہنے لگا یہ وہ والے محمد نہیں، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ وہ نہیں، یہ تو ہمارے ایک امام ہے امام محمد، وہ والے نہیں۔ اب وہ کچھ لوگ چپ تھے، کچھ سوچ رہے تھے، کچھ بات کر رہے تھے، تو ایک بوڑھی اماں اپنے انداز میں بیچ میں سے بولی، کہنے لگی چل بیٹا چھوڑ، ہمیں پڑھنے دے کلمہ، اگر مسلمانوں کے چھوٹے سے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال، وہ پڑھنے دے ہمیں کلمہ، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو سرکار کا عالم کیا ہو۔ تو امام محمد کی چال نکلی، بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندے نے ایک دفعہ مسئلہ پوچھا، اس نے کہا حضرت صاحب میں گیا تھا منڈی، وہاں سے لایا ہوں ایک ٹوکری آم کی اور ایک ٹوکری سیب کی، ہمارے یہاں کا کریٹ کہتے ہیں اس کو، تو میں وہ لے کے آیا ہوں۔ اب میں نے جب گھر لا کے اس کو کھولا ہے نا تو آدھے صحیح نکلے ہیں، ہوتا ہے نا جی اللہ خیر کرے، جو دیانتدار تاجر ہے اللہ آج کل مہربانی فرمائے، وہ ہمارا ریڑھی والا بھی بڑا ایماندار ہے، ہم کیا کریں صدر کی بات، وہ بھی سامنے جو تگڑے ہوتے اس نے آگے لگائے ہوتے، اور جو تھوڑے سے کمے ہوتے ہیں وہ اندر والی سائیڈ پہ دیوار کے اندر رکھے ہوتے ہیں۔ کیا کیا جائے، ہم کیا سیاستدانوں کی کرپشن کی بات کریں گے، یہاں تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہے نیچے سے لے کر۔ تو کہا حضور میں نے وہ جو کھولی ہے نا پیٹی، وہ ٹوکری جب میں نے کھولی ہے تو اوپر تو آم اور سیب ٹھیک تھے، تو اندر گلے سڑے ہیں،
تو اب میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے بھی مسئلہ شرعی ہے کہ رکھنے ہیں تو سارے رکھ، واپس کرنے ہیں تو سارے کر، یہ نہیں ہو سکتا کہ تو صحیح صحیح رکھ لے اور گلے سڑے۔ تو یہ مسئلہ امام محمد بتا کے تو رونے لگ گئے۔ تو بندہ کہنے لگا حضور مسئلہ بتایا ہے آپ نے، تو فقہ کا ایک مسئلہ ہے سادہ سا کہ حضرت اب کیا کرنا ہے، تو رونے والی کون سی بات ہے؟ تو فرمانے لگے یہ تجھے مسئلہ بتا کے نا مجھے کچھ اور یاد آ گیا۔ آپ کو کیا یاد آیا ہے؟ فرمانے لگے میں بھی عرض کروں گا، مولا امام اعظم کے پاس بیٹھا ہوں، معروف کرخی، سری سکتی، جنید بغدادی، ان سارے درویشوں کے پاس رہا ہوں، میں بھی بیٹھا ہوتا تھا اس محفل میں جس میں یہ ہوتے تھے، اگر جنت میں بھیجنے ہیں تو سارے بھیج، یہ نہیں ہو سکتا کہ گلے سڑے ادھر پھینک دے اور اچھے اچھے اٹھا کے لے جائے۔ ہم سارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے، سب کو کہا یا ایھا الذین آمنو، ہم سب کا اکٹھا نام۔ ان لوگوں کی جو محبت ہے نا وہ فائدہ دے گی۔ خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے نظام تجھے آئے ہوئے بڑے دن ہو گئے، جا یار چکر لگایا، چکر لگایا۔ فرماتے میں پیدل گیا تو مجھے جانے میں کئی مہینے کئی ہفتے لگے۔ میں دلی پہنچا اور اپنے گھر کا نا ایک چکر لگایا، اوپر سے چکر لگا کے تو پھر پاٹ پتن کے رستے میں چل پڑا۔ کہتے ہیں واپس پہنچا تو حضرت بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دن گنے ہوئے تھے، کہنے لگے یار اتنے ٹائم میں تو واپس آیا ہے نا، اتنا ٹائم تو آنے جانے پہ لگتا ہے، کہ غریب نواز محسوس نہ فرمائیے گا، آپ نے کہا تھا چکر لگایا، تو حضور میں ایک چکر ہی لگایا ہے، پھر میں واپس آ گیا ہوں، بات ہی چکر کی ہوئی تھی۔ خود دیکھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کوئی کام نہیں کیا کر یار، یہیں بیٹھا رہتا۔ عرض کی حضور صحیح ہے، اٹھے، سامنے ایک ستون تھا اس کے پیچھے سے ہو کے نا واپس آ گئے۔ تو حضور نے فرمایا گئے نہیں، کہ حضور نے آپ نے فرمایا تھا جایا آیا کر، گیا ہوں پر میرا دل ہی نہیں لگا۔ بھئی تو یہاں سے ہو کے واپس آ گیا، کہیں جانا تو تھا نا، یہیں سے ہو کے۔ تو ان لوگوں کے صالحین کی محبت کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی۔ ہمارے ہاں چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، اپنے اولیاء اللہ سے، صوفیاء سے، بزرگان دین سے، رب کریم کے بندوں سے، داتا علی اجویری سے، خواجہ اجمیری سے، ان لوگوں سے پیار کریں، صالحین کی محبت دلوں میں پیدا کریں، صحابہ کا پیار دلوں میں پیدا کریں، اہل بیت نبوت کا پیار دلوں میں پیدا کریں۔ یار یہ حدیث جو ہے نا، یہ امید کی کرن ہے، یہ روشنی کا مینار ہے کہ میرے نبی پاک نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ رکھا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، المرء مع من احبہ، اور یہ جو مع ہے نا اس کا معنی ہے ساتھ رہنا، ہاں، مع اللہ، مع یعنی بما، یعنی اس کے ساتھ، المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے اس کی معیت میں رکھا جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں نا کرامتیں، میرے جیسا شخص جب بھی کرامت سناتا کہتا میرے حضرت صاحب کا مجھ سے بڑا پیار، بھائی وہ تو پیار کریں گے ہی، وہ تو برکھا ہے، وہ تو رحمت کا سایہ ہے، وہ تو سائبان ہے، تو بازو کھلے ہوئے۔ تو بتا تیرے اپنے دل کا حال کیا ہے؟ حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈنے چل پڑا، ڈھونڈنے بھی اسے نکلا جسے کسی نے نہیں ڈھونڈا اور جو کبھی کسی کو نہیں ملے، حضرت اویس کرنی۔ یہ فکرہ کسی درویش نے نا حضرت اویس کرنی کے لیے کہا، یہ فکرہ پورا فیٹ انہیں پہ آتا ہے، اسی کسے دے کچھ نہیں جلگ دے، تے نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی جرانہ نہیں، کوئی دوستانہ نہیں۔ حضرت اویس کرنی کا مزار بھی کنفرم نہیں کہ کدھر ہے، بس اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے، کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے، اپنا جو ہے انداز سارے زمانے سے علیحدہ کر کے رکھا انہوں نے، علیحدہ، الگ تھلگ۔ تو حضرت خواجہ اویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہتے ہیں میں گیا، کرن گیا، دھرم بھی نہیں، یہ داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں میں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا وہ تو حج کرنے چلے گئے۔ کہتے جب میں مکے گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا اویس کرنی آئے تھے؟ کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے۔ یہ تو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی تصویریں زیادہ نکلتی ہیں تو جن کی ویڈیو زیادہ ہوتی ہے تو لوگ زیادہ جاننے لگتے ہیں، ورنہ رب کریم کے بندے تو چھپے ہوئے۔
چکر میں پڑے ہی نہیں. کون اویس کرنی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اویس کرنی چہرے پر برس کے داغ ہیں، کمزور سا وجود ہے، داڑھی زیادہ گھنی نہیں. جب حالات بتائے تو کہنے لگے اس طرح کا ایک شخص آیا تھا، اس نے طواف کیا تھا. پہلے بھی دنیا کرتی ہے، پر جب اس نے کیا ہے نا تو اس کے طواف نے وہ خود بھی رویا ہے اور بھی بڑے روئے ہیں. وہ جب حجر اسود پہ آیا ہے تو رنگ بدلتا دیکھا ہے. کہا وہ کدھر گئے؟ کہنے لگے پورا نہیں پتا، اتنا ضرور خبر ہے کہ ان کے انداز بتاتے تھے کہ اب مدینے جائیں گے. جناب حرم بن حیان کہتے ہیں پھر میں مدینے گیا، میں نے خواجہ اویس کو ڈھونڈا. میں نے کہا یار میں نے حضرت خواجہ اویس کرنی کو ملنا ہے. کسی نے بتایا ہے کہ وہ مدینہ شریف آئے. تو لوگ کہنے لگے ہم نہیں جانتے وہ کون ہے. لیکن نا دنیا جان گئی، دنیا میں بڑا کچھ ہو گیا، بائی نیم لوگ جاننے لگے، ہوٹلوں پہ پہچاننے لگے، سڑکوں پہ پہچاننے لگے. لیکن بات تو یہ ہے کہ جن کو پہچاننا چاہیے اگر وہ پہچان لیں پھر تو بڑی بات ہے، پھر تو بڑی بات ہے. لیکن اگر وہاں ہی پہچان نہ ہو سکے تو پھر تو معاملہ بڑا الگ سا ہے نا. عزیز بھائی، حضرت خواجہ اویس کرنی کے بارے میں پوچھا تو مدینہ شریف کے زائرین اور وہاں کے مقامی لوگ بھی کہنے لگے کوئی نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، ملے ہی نہیں. تو کہا باریک سا وجود ہے، پرانا سا لباس ہے، برس کے داغ ہے، چہرے پہ داڑھی زیادہ گھنی نہیں، کسی کو پاس نہیں بٹھاتے. اور پھر ایک جملہ اور کہا، سنا ہے روتے ہیں تو بڑے درد سے روتے ہیں، سنا ہے بھیگی رہتی ہیں پلکیں، سنا ہے ان کی پلکیں بھیگی رہتی ہیں. میں 2-4 دن پہلے کسی سے سن رہا تھا شعر، اس نے کہا تھا ایک واری میریاں کھیاں تو انہوں نے اتھرو پونجے سن ہن چسکا پہ گیا رونے دا، ہر ویلے یا ہوزاریے. کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی اس کی کیفیت ہے. کہتے ہیں میں نے کہا یار وہی تو اویس کرنی تھے، کدھر گئے؟ کہنے لگے کوئی خبر نہیں. جب وہ آئے ہیں تو ان کے آنے کا انداز ہی نرالا تھا. سسکیاں اور آہیں نکل گئیں اس شخص کی جب وہ مدینے آیا. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، پھر میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عراق میں آیا تو نہر فرات کے کنارے ایک کمزور سے آدمی کو ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کے وضو کرتے دیکھا. کہتے ہیں جب ان کا وضو مکمل ہوا تو میں نے کہا السلام علیکم. تو کہتے انہوں نے چہرہ نہیں پھیرا، وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، یا حرم بن حیان وعلیکم السلام. کہتے میں نے کہا کہ من انت، آپ کون ہے؟ تو کہنے لگے وہی ہوں جسے تم مکے اور مدینے ڈھونڈتا رہا. تو کہتے میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اللہ کرے آپ کو جی یاد رہے. سبق کبھی نہ بھولنا، یہ سبق کبھی نہ بھول. بابا صاحب کے مزار پہ گئے تو خالی آ گئے، داتا صاحب گئے تو خالی ایسے ہی چلے گئے. ہم فارغ لوگ تھے، کوئی کام نہیں تھا کہ بابا فرید کی گلیوں میں گھومتے رہے. ہم فارغ تھے کہ 2 بجے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی جالیوں کے سامنے کھڑے رہے. ہم کو پتھر چاٹنے والے لوگ تھے کہ آدھی آدھی رات بیت گئی اور ہم بزرگان کرما والا شریف کھڑے رہے. یہ کیسے ہو گیا کہ محدث اعظم کے مزار پہ کھڑے رہے؟ ایسے ہی کوئی بات تھی؟ حضرت ویسے کرنی بول کر فرمانے لگے، کہنے لگے کیا کہا تو نے کہ میں تجھے کیسے جانتا ہوں؟ فرمانے لگے تو مجھ سے پیار کرتا ہے. عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے. یہ روحوں کا رشتہ ہے، یہ خطا نہیں جایا کرتا. عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کو جانتی ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ کوئی ایسے لوگ تھے تو اتنی جگہ مجھے تلاش کر آیا اور میں تجھے جانوں نہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ڈھونڈتا رہا گلی گلی اور میں کہوں کہ میں تجھے جانتا نہیں. فرمایا حرم بن حیان میں، ہاں میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ رب کریم مجھے اور تجھے جنت میں اکٹھا کر دے. کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی تو وہ چل پڑے. میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے میرا پیچھا نہ کرنا، میں کسی اور منزل کا مسافر ہوں.
اور جس رستے میں چل رہا ہوں نا، ان منزلوں پہ ساتھ نہیں کسی کو لیا جاتا. یہ میری اپنی ذاتی منزل ہے، اس میں پاؤں پہ چھالے ذرا سخت ہوتے ہیں. ہر آدمی کا کام نہیں یہاں چلنا، تو مجھے تنہا رہنے دے اور مجھے اپنی مرضی سے چلنے دے. کہتے میں نے منت کی تو کہنے لگے بس تم نے جد و جہد بڑی کی تھی تو تیرے ساتھ ملاقات کر لی، تجھے پہچان لیا، تیرے ساتھ بات کر لی، ورنہ میں کہہ چکا ہوں اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے. اسی لیے میں نے حضرت غالباً امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت ویسے کرنی جنت میں جائیں گے تو ممکن ہے اس وقت بھی لوگوں کو دیدار نہ کرایا جائے، بلکہ امام شورانی کہتے ہیں اللہ 70,000 فرشتے ان کی شکل کے پیدا فرمائے گا اور ان کے جھرمٹ کے اندر چھپا کے انہیں جنت میں داخل کرے گا. ملاقات کس سے ہوگی؟ صرف انہی سے ہوگی جن کے لیے انہوں نے زندگی گزار دی. یا خدا سے ملیں گے یا مصطفیٰ کریم سے ملیں گے. یہ بھی لوگ تو محبت کریں، صالحین کا پیار، نیک لوگوں کی محبت، صالحین کی محبت رستہ آسان کرتی. کوئی شک نہیں کہ زمانے میں سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے، برے لوگ بھی آئے ہیں مارکیٹ میں، ہوتے. ہم لوگ الجھ گئے ہیں، بہت بڑے قیدی ہیں اپنے آپ کے، بڑے قیدی ہیں، سارا دن اپنی خواہشات کی تکمیل میں بھاگے رہتے. بڑے بڑے سونے نوجوان، میں ان پہ تنقید نہیں کرتا، مجھے ان پہ ترس آتا ہے. جب میں رات کے اندھیروں میں انہیں ٹیلی فون لے کے چوکوں میں کھڑے دیکھتا ہوں تو مجھے رحم آتا ہے. میں کہتا ہوں دیکھو نفس کی خواہش کے پیچھے یہ کیا مثلاً آخر کیا ہے اس میں؟ ایک عورت کے پیچھے تباہ کر لیا اپنے آپ کو، یعنی زیادہ سے یہ کوئی مقصود ہے؟ یہ کوئی مقصد حیات ہے جس کو مقصد بنا لیا؟ میرے عزیز بات کو سمجھ لے، اتنا خوبصورت آدمی ہے اور اتنا اس کا اونچا قد کاٹ ہے، اور کیا کس کے پیچھے یہ بھاگا ہوا ہے؟ بڑا سمجھدار، دانشور، عقل مند آدمی، ذی روح بندہ، لیکن اس کا سٹیٹس آپ یہ ملاحظہ کریں کہ وہ 20-40 ہزار کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب اور فراڈ کرتا ہے. ہم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں کہ ہم اصل سے رہ جاتے ہیں. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ایک کر کے ان کی باتیں کم مانی. ضروری تو نہیں نا کہ سویرے ناشتہ بازار سے اپنی مرضی کا تگڑا کیا، بازار سے لا کے پوڑیاں چنے بہترین کھائے، اور پوڑیاں چنے ابھی کھائے نہیں، شاپر میں ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ لے کے ابھی آ رہا ہے تو ساتھ ہی رستے سے گوشت بھی چھوٹا اچھا لگا تو 2 کلو وہ بھی لے آئے کہ پوڑیاں چنے کھاؤں گا اور دوپہر کے لیے گوشت پکاؤں گا. وہ پہلے یہ تو کھا لے صاحب، اس سے تو نجات پا لے. یہ پتہ نہیں ہضم ہوتا ہے کہ کچھ اور کرتا ہے تیرے ساتھ، لیکن وہ گوشت بھی ساتھ لے آیا. یعنی ٹیبل پہ، ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھ کے فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے، ہم نے کدھر جانا ہے. سنگیو یاد رکھو، باتوں کو سمجھو اور غور کرو. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جب ہم چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے نا، چھٹکارا حاصل کرنے کی کہیں جگہ سے، اس جگہ سے اگر آپ کو تنبیہ ہوتی ہے نا، تنبیہ، اس میں بھی بڑا مزہ آتا ہے. اس میں بڑا، ہمارے ایک بزرگ تھے تو ایک دن نا میں گیا تو کہنے لگے الحمدللہ آج میں بڑے سکون میں ہوں. میں نے کہا جی وہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں اپنے آپ کو بڑا پیر صاحب سمجھنے لگ گیا تھا. تو ایک بابڈا کے کسی آدمی سے کام تھا تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ پیر صاحب اس کو ٹیلی فون کر دے، سنا ہے آپ کا عقیدت مند ہے. میں نے اس بندے کو ٹیلی فون کیا تو کہتا پیر صاحب میں عزت آپ کی بڑی کرتا ہوں پر یہ کام نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں جب اس نے مجھے کہا نا تو کچھ بھی نہیں، تو مجھے بڑا مزہ آیا، ورنہ میرا تو نفس پھول گیا تھا. میں تو سمجھتا تھا کہ جو میں کہتا ہوں ویسے ہی ہو جاتا ہے. کہتے اس نے تھوڑا سا نا مجھے لیول میں کیا ہے، مجھے مزہ آیا. یہ لوگ نا اپنے اوپر بوجھ ڈالتے تھے، یہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح تمہاری تکمیل رہ جائے گی. صبح سے شام تک اگر اسی نفس کی باتیں مانتے جائیں گے تو خرابی کرے گا. دولت کا نشہ ہے بھائی، دولت کٹھی کرنے والا کسی جگہ سیر نہیں ہوتا. حسن کا نشہ ہے، حسن کا نشہ ہے. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو تیری بیٹی کو خوبصورت سمجھ کے اس کے ساتھ نکاح کرنے تھے اسے بیٹی نہ دینا. حضرت جی کیوں؟ فرمایا حسن تو تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جائے گا، پھر وہ اس کی قدر نہیں کرے گا، وہ تو کہیں اور منہ مارتا پھرے گا. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی خوبصورت تھی. ایک نوجوان کہنے لگا میرا نکاح کر دیں.
آپ فرمانے لگے پتر تو 1 مہینے کے بعد آنا کر دوں گا، بڑی موٹی تازی خوبصورت صاحبزادی. تو حضرت نے اسے دوائی کھلائی، اسے پخانے لگ گئے. جو پخانہ کرتی ایک مٹکے میں سنبھال دیتے. تھوڑا وقت گزرا تو وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئی. مہینے بھر میں دست اتنے آئے کہ کمزور ہو گئی. تو ابو بکر شبلی 1 مہینے کے بعد نوجوان کو بلایا، فرمایا ادھر آ تیرا نکاح کروں. بچے دکھائی تو وہ کمزور بستر پہ پڑی. فرمایا شادی کرنے لگا اس سے نہیں میں نے کرنی. فرمایا یہ وہی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں. فرمایا تو کہتا تھا مجھے عشق ہے، ادھر گیا تیرا عشق؟ کہنے لگا حضرت صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ادھر آ. پھر وہ مٹکا جس میں گند رکھا تھا وہاں لے گئے. فرمانے لگے تیرا اس کے ساتھ عشق تھا، یہ ہے تیرا عشق. فرمایا اسے تو میں 4 دن روٹی کھلاؤں گا پھر تندرست ہو جائے گی، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو میری بیٹی سے پیار کرتا ہے یا اس کے چہرے پہ آنے والی کچھ وقت کے لیے سرخی سے پیار کرتا ہے، اس لالی سے پیار کرتا ہے جو جوانی کے وقت بچوں اور بچیوں پہ آتی ہے. کس چیز کے دل دادا؟ یعنی کیا مطلب؟ نفس کی غلامی، سراسر غلامی، اور پلٹ پلٹ کے اور بڑے بڑے سیانے بندے چھوٹی سی خواہش کے لیے. بڑا سمجھدار بڑا سیانا بندہ. میں ایک بڑے بزرگ عالم تھے، میں ایک دفعہ ملنے گا تو پائے پکا رہے تھے، خود پائے پکا رہے تھے. تو وہ بڑے پیار کی بات ہوتی ہے نا جی. تو تامت باندھی ہوئی اور بڑی جناب خستہ حالی، اور وہ پائے پکا رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا حضرت جی پائے تو کسی اور نے بھی پکا لینے تھے، آپ بخاری لے کے بیٹھتے، چلو میری طرح کا کوئی بندہ آپ سے استفادہ بھی کر لیتا. اب پائے آپ لائیں گے، پھر پکائیں گے، پھر آپ کھائیں گے، تو یہ تو 24 گھنٹے آپ کسی کام میں گزر جائیں گے. تو یہ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے. میں کسی چیز کو حرام نہیں کہہ رہا. قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے صرف اس کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ہماری خواہشات ماں پالتی ہے، آپ کو نہیں پتا کتنے دکھ سہتی ہے. میں ان ماؤں کو جانتا ہوں جو بیٹے کے حصوں کی مار بھی اس کے ابے سے کھاتی ہیں، مار کھاتی ہیں. وہ ایک خاتون ایک کان سے سنتا نہیں، میرے پاس ایک دفعہ آئی، کہنے لگی 60 لگ گئی سی، کوئی دعا کر دے. کیا کوئی وظیفہ پر ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتے. میں نے کہا باجی صحیح بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہیں نہیں کچھ بھی نہیں. مسئلہ کیا ہونا ہے؟ پتر غلط نکل آیا ہے، اس کا باپ روز مارتا ہے. میں آ بھی گئی ہوں تو اس نے ایک تھپڑ میرے کان پہ مار دیے، پردہ پھٹ گیا. مائیں مار کھاتی ہیں، لیکن وہ پتر جس کو بڑی محنت سے پالا ہے وہ جوان ہوتا ہے تو اماں سے کہتا ہے تجھے چھوڑ دینا ہے، پر جس لڑکی سے میرا ٹیلی فون پہ رابطہ ہے اسے نہیں میں نے چھوڑنا، میں نہیں چھوڑ سکتی. ہر شے کچل جاتا ہے. وہ اماں کبھی لیٹ کے رات کو سوچتی ہے کہ یہ تو میری کل کمائی تھی، میں تو آج اس کے حصے کے تھپڑ اپنی گالوں پہ برداشت کر رہی ہوں، تو یہ کدھر گیا؟ اردشیر نام کا بادشاہ تھا. حضرت محدث ابن الجوزی آج سے کچھ 700 سال پہلے لکھتے. اردشیر بادشاہ بڑا خوبصورت تھا، جوان تھا، بڑا عقل مند تھا. اس نے اس طرح کی قریب قریب کی ساری ریاستوں پہ قبضہ کر لیا. بڑا عقل مند زیرک تھا، قبضہ ہو گیا. ایک بادشاہ بڑا سخت تھا، اس کے ساتھ جب پنجہ آزمائی ہوئی تو اردشیر کہتا ہے اس پہ میرا قبضہ نہیں ہو رہا تھا، اور جب ہم نے ساری ریاستوں نے مل کے اس پر حملہ کیا تو ایک قلعے کے اندر قلعہ بند ہو گیا. اردشیر بڑا خوبصورت آدمی تھا، بڑا سمجھدار تھا. تو وہ بادشاہ قلعہ بند ہو گیا، اس نے کہا نکلنا ہی نہیں. اب وہ اندر بند ہے، یک بارگی حملہ کیا تو وہ بڑا بڑا قلعہ تھا اس میں بند ہو گیا. اس بادشاہ کی نا جس پر حملہ کیا، اس کی بیٹی اچانک ایک دن قلعے کی دیوار پہ چڑھی تو اردشیر کے حسن و جمال کو دیکھا تو عاشق ہو گئی، اور اپنے ہی باپ کے خلاف اسے کہنے لگی کہ اگر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے نا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں حملہ کرنے کا. اس نے کہا میرا وعدہ رہا، تو رستہ بتا. اس نے رستہ بتایا اس لڑکی نے، اور بادشاہ نے حملہ کیا تو اس کا باپ قتل کیا، اس علاقے پہ قبضہ کیا شادی کے وعدے پر. ہاں نفسانی خواہش بندے کو اندھا کر دیتی، نہیں سمجھ آتی اس کو میں کدھر جانا، اندھا کر دیتی. حملہ کیا، اور جب اس لڑکی کو لے کے آیا نا اپنے محل میں، تو پہلے دن شادی کی پہلی رات تھی، تو بستر بچھایا کنیز نے، تو وہ کبھی کروٹ ادھر بدلتی کبھی ادھر بدلتی. تو بادشاہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہنے لگی بستر میں کچھ ہے، مجھے تکلیف دے رہی. اس نے چراغ جلائے اور جب بستر اٹھایا تو ایک اتنا سا دھاگا نکلا. دھاگے سے عموماً تکلیف نہیں ہوتی. تو اس نے کہا تو اتنی نرم و نازک ہے کہ دھاگا
کہنے لگی میرا باپ نا میرے ساتھ اتنا پیار کرتا تھا کہ روز میرا بستر بھی خود بچھاتا تھا، اور اس نے آلہ رکھا ہوا تھا، وہ ناپتا تھا کہ کوئی پایا اونچا نیچا تو نہیں، میری بیٹی کا بیلنس سوتے وقت خراب نہ ہو جائے، اور میرے لیے گوشت اور کپڑے بھی خود پسند کر کے لاتا تھا، کھانے پینے کا خود خیال کرتا تھا۔ اردشیر کہنے لگا اچھا وہ اتنا پیار کرتا تھا، اور پھر تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگا بلاؤ کنیزوں کو بلایا، فرمایا اس کو اٹھاؤ اور جلاد کے پاس لے جاؤ، اسے کہو کہ اس کے بال ایک گھوڑے کے ساتھ باندھے، پیر دوسرے گھوڑے کے ساتھ باندھے، اور ایک گھوڑا ادھر بھگا دے، کدھر بھگا دے۔ یہ جس کے باپ نے اتنا پیار کیا، یہ نفس کی اتنی غلام ہے کہ اس کی وفادار نہیں رہی تو میری وفادار کیسے بنے؟ اس نے اتنے نازوں سے پالا کہ دھاگا اسے برداشت نہیں۔ او یارو یاد رکھو، اگر نفس کی غلامی کرو اور بڑے بڑے وفاداروں کو چھوڑ کے غلامی کرو تو پھر کہو وفادار مل جائیں، کوئی بول لڑا نہ بول بیٹھی۔ ان دے خصم ناراض بڑبولیاں دے، کہاں سر کھائے تے بلبل ٹھنڈ پائے، بڑے فرق نہیں سجنا بولیاں دے، جڑیاں خصماں دی وچ رضا وسن، پاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے۔ آپ ادلیاں نو سردار پین تکے تے شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے۔ اپنے نفس کے پیچھے چلو گے تو یہ تباہی ہے۔ جب ہم نے کسی سے وفا نہیں کی تو یہ کیا امید ہوئی کہ دنیا ہم سے وفا کرے گی؟ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق اصول پسند زندگی بنائیں، ایک ایک کر کے اپنی خواہشات سے پیچھے ہٹے، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں، اپنے نفس کو سمجھائیں۔ ضروری نہیں کہ روٹی ہر وقت مزے کے لیے کھائی جائے، کبھی کمر سیدھی کرنے کے لیے خشک روٹی بھی کھا کے دیکھو، کبھی سادہ کھانا اس پہ بھی اکتفا کرو، کبھی تھوڑا کھا کے اچھے طریقے سے سادے کمرے میں بھی اللہ کو یاد کر کے دیکھو۔ نفس کے پیچھے نہ بھاگیے گا، تباہی کرے گا۔ فرمایا خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گی، اور فرمایا بے شک ان کے لیے سخت عذاب ہے جو اللہ کے راستے سے بہک گئے۔ اور کیوں سخت عذاب ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے دن کو بھلا دیا، آخرت کا دن بھلا دیا، پیچھے کا خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، تمہیں اللہ کا راستہ بھلا دیں گی۔ مفہوم آیت یہ ہوا، قرآن نے ہمیں ارشاد یہ فرمایا کہ خواہشات نفس کے پیچھے چلو گے آخرت کو بھول جاؤ، تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں رہے گی کہ میں نے مرنا بھی ہے۔ پھر لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہیں گے کہ بھائی یہاں جینے دو نا، پھر آگے جائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ لوگ بھول گئے مرنے کو۔ ہماری ساری جدوجہد زندہ رہنے کے لیے ہے، ساری 60-70 سال کے لیے سارا کچھ ہے۔ آپ دیکھ لیں، ٹٹول لیں کسی بندے کو، صرف جتنی محنت کر رہا ہے وہ جینے کے لیے کر رہا ہے۔ رب قریب کے بندے جتنی محنت کرتے تھے مرنے کے لیے کرتے تھے، مرنے کے لیے کوشش کرتے تھے کہ مر جانا ہے، اس کے لیے جدوجہد۔ ہم جتنی جدوجہد کر رہے ہیں ساری جینے کے لیے، جینے کے لیے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، اور بڑا نرالا، بڑا انوکھا اور بڑا معنی خیز ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بیوقوف ہے وہ شخص، ذرا ترتیب دیکھیے، حضور کی زبان سے نکلے ہوئے حکمت کے موتی، مسند امام احمد بن حنبل۔ فرمایا وہ بڑا بیوقوف بندہ ہے جو چلتا اپنی خواہشات نفس کے پیچھے ہے اور امید یہ رکھتا ہے کہ رب مجھے آخرت میں انعام عطا کرے گا۔ چلتا کس کے پیچھے ہے؟ خواہش کے پیچھے، اور کہتا یہ ہے کہ اللہ مجھے قیامت میں انعام دے گا، تو انعام تو اسے دیا جاتا ہے نا جو محنت کرتا ہے۔ دیکھیں نا، جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے تو پنڈی وہ پہنچے گا کہ وہ جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے وہ لاہور پہنچ جائے گا۔ منہ پنڈی کی طرف کرنا اور خواہش لاہور کی رکھنا، منہ کر لینا لاہور کی طرف اور خواہش پنڈی کے رکھنا، تو میاں یہ تو نہیں نہ ہوگا۔ پیچھے جو تلے خواہشات نفسانیہ کے ہمارے ہاں نا بہت بڑا رٹا ہے۔ آپ یقین کریں، میں اکثر کہتا ہوں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں نا اپنی مرضی کا سارا کچھ چاہیے، اپنی مرضی کا، اور سارا کچھ۔ ابا جی بھی اپنی مرضی کے، بچے بھی، استاد بھی، پیر صاحب بھی، پیر صاحب بھی میری مرضی کے ہونے چاہیے۔ بھائی وہ پیر صاحب ہے یا تو اس طرح کرنا کہ تو خود پیر بن جا، وہ بھی میری مرضی کا، ہر شے میری مرضی کی۔
بلکہ قرآن مجید کے 13ویں پارے میں تو رب فرماتا ہے لوگوں نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا ہے، نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اپنی خواہشات تھوڑی تھوڑی کم کریں، زندگی میں تھوڑی کم کریں۔ پرانے کپڑوں پہ بھی ایک سیزن نکال کے دیکھیں۔ ایک وقت کا کھانا جو اپنا آپ کا من بڑا چاہ رہا ہے نا، تو ایک وقت کا کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو دے کے دے۔ حدیث پاک سنی، حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اطراف مدینہ کے گاؤں میں سے ایک عورت بیمار ہو گئی۔ مدینہ کے ارد گرد گاؤں تھے، ان میں سے ایک عورت بیمار ہو گئی، بڑی مفلس تھی، غریب عورت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ اکثر اس کے بارے میں دریافت کرتے کہ بتاؤ اس بوڑھی اماں کا کیا حال ہے۔ ہمارے ہاں بھی خبریں آتی ہیں اخباروں میں، پوچھا جاتا ہے، لیکن کب؟ جب کسی بڑے آدمی کو کھانسی بھی لگ جائے، فلاں صاحب کو زکام ہو گیا اور ان کو فوری طور پر فلاں جگہ منتقل کر دیا گیا اور سیاسی اور سماجی سرگرمیاں انہوں نے معطل کر دی، تو یہ خبر سب جگہ بریک ہوتی، اس کو فوری طور پر آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی۔ ایک غریب عورت ہے، مجبور ہے، اور مدینے کے نہیں، مدینے کے اطراف میں جو گاؤں ہیں ان گاؤں کے رہنے والی ہے، اور اس کے نصیب دیکھو، اس کا مقدر دیکھو۔ ہر جگہ مدینے والے محبوب کے تذکرے، وہ کتنی نصیبوں والی عورت ہے جس کے بارے میں حضور کئی دفعہ پوچھتے کہ اس بیمار کا حال بتاؤ۔ بظاہر اس کا کوئی سیاسی، سماجی، مالی قد کاٹ نہیں، لیکن یوں لگتا ہے کہ اس کا قد حضور کی تیمارداری کی برکت سے، جب نبی پاک نے اس کا پوچھا ہوگا تو یوں لگتا ہے اس کا قد آسمانوں کے برابر چلا ہو گیا، آسمانوں کے برابر چلا گیا ہوگا۔ رسول کریم علیہ السلام بار بار پوچھتے، اور جب اس کے زیادہ بیمار ہونے کی خبر آئی تو حضور نے فرمایا اگر وصال ہو گیا تو مجھے خبر کرنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں رات کو وصال ہوا، رات کے وقت ہی غسل کفن کر کے اسے مدینہ شریف لایا گیا، لیکن جب معلومات کی گئی تو حضور بظاہر آرام فرمائے، حضور آرام کر رہے ہیں۔ صحابہ نے مناسب نہیں سمجھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف دی جائے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ لوگوں نے نماز جنازہ پڑھا، اس کو دفن کر دیا۔ حضور نے صبح پوچھا مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ بڑے جنازے ہو کے گزر گئے، بڑے لوگ تھے جو چلے گئے، لیکن یہ کتنی نصیبوں والی ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اب مجھے بتاؤ۔ او یارو ذرا غور کرنا، ساری دنیا گنبد خضرا پر، ساری دنیا حضور کی بارگاہ میں سلامی دینے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے بتاتے نہیں اس کی قبر کہاں ہے؟ یعنی حضور قبر کا پتہ پوچھے محبوب؟ حضور تو ویسے کسی جگہ قریب سے گزر جائے نا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ جس سمت آ گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، وہ تو علاقہ ویسے ہی مہک جاتا ہے، بس جاتا ہے۔ حضور قبر کہاں ہے؟ اس کا کوئی سیاسی قد کاٹ ہے؟ یہ کوئی بہت بڑے قبیلے کی ہے؟ حضور نے فرمایا دیکھو غریبی کو اعزاز اس طرح دینا، غریبی کے ساتھ رویہ یہ میرا اسوہ حسنہ ہے، اس طرح غریبوں کے ساتھ سلوک کرنا، پھر غریب مایوس نہیں ہوں گے، پھر غریب خودکشیاں نہیں کریں گے، پھر غریب اپنے آپ کو معاشرے سے کٹا ہوا محسوس۔ کہاں ہے اس کی قبر؟ یا رسول اللہ اس قبرستان میں یہ قبر ہے، یہ میرے نبی پاک کا اعزاز ہے، یہ حضور کا اعزاز ہے۔ ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، اگر وارث جنازہ نہ پڑھے تو پھر دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن حضور تو وارث ہے نا اپنی ساری امت کے، تو نبی پاک قبر پہ کھڑے ہوئے، فرمایا بناؤ صفے، میں دوبارہ جنازہ پڑھانا چاہتا۔ ایک دیہات میں رہنے والی مفلس عورت، ایک دیہات میں رہنے والی غریب عورت، وہ بی بی جس کا کوئی بظاہر لمبا چوڑا نام نہیں، کوئی بڑے القابات سے پکارا نہیں جاتا، حضور نے 4 تکبیروں کے ساتھ امام نسائی نے لکھا ہے دوبارہ جنازہ پڑھائے، اور لوگوں کو بتایا کہ اس طرح کر کے اگر تم غریبی سے پیار کرو گے نا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے فاضل بریلوی کا، کہنے لگے کہ میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا
تھانے والے، حضور آپ مہربانی کریں ایک دفعہ تشریف لائیں، ایک دفعہ تشریف لائیں، میرا بازو پکڑ کے مجھے گزار دیں. وہ کتنی نصیبوں والی ہے کہ بن بلائے ہی محبوب اس کی قبر پہ پہنچ گئے ہیں. آپ جب تھوڑا تھوڑا نا، زیادہ نہیں تو اپنے ملازمین کے ساتھ ہی، زیادہ نہیں تو جو آپ کے تحت لوگ ہیں ان کے ساتھ ہی ہمارا رویہ ٹھیک ہو جائے. ایک صحابی نے ایک دفعہ پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ملازم بڑی ہی غلطیاں کرتا ہے، میرا غلام بڑی غلطیاں کرتا ہے، تو کتنی کو دفعہ معاف کروں؟ کتنی کو غلطیاں ایک دن میں کو کر سکتا ہے؟ 2 دفعہ کر لے گا، 3 دفعہ بھول جائے گا. سوال پوچھا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا غلام بڑی غلطیاں کرتا ہے تو کتنی دفعہ معاف کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو نے گنتی کر کے گویا پوچھا ہے تو چلو تجھے اسی طرح ہی بتا دیتے. حضور کتنی دفعہ معاف کروں؟ فرمایا چل ایک دن میں 70 بار تو معاف کیا ہی کر دو. حالانکہ 70 غلطیوں کو دل میں نہیں کر نہیں سکتا. اس نے شمار کر آخر کتنی کو دفعہ معاف کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا 70 دفعہ تو معاف کر ہی دیا کر. 70. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے کسی بات پہ غصہ تھا اور میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، اور بار بار میں اس پر سختی کر رہا تھا. دور سے حضور نے دیکھا اور آوازیں دی. قریب جب حضور پہنچ گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا. فرماتے ہیں پھر دوبارہ میں نے کبھی اپنے غلام پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. اللہ کے رسول فرمانے لگے جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا، میرے رب کو اس سے کئی گنا بڑھ کے تیرے اوپر اختیار. اگر آج اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کر دی ہے کہ کسی کو تمہارا ملازم بنا دیا ہے، کسی کو تمہارے ماتحت کر دیا، تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ تم اب اس سے پیار کرنا چھوڑ دو، اس پر شفقت کرنا چھوڑ دو. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا اختیار تمہیں اس پر ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو تم پر اختیار ہے. مالدار لوگ توجہ کریں میری بات پر، غور کریں. اللہ نے مالداروں کو جو دیا ہے تو ان کی محنت کی وجہ سے نہیں دیا. محنت مزدور تم سے بڑھ کے کرتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے. خدا نے نا اپنے فضل سے دیا ہے. میرے ایک بزرگ دوست ہیں، سادے آدمی ہیں، ان کی ایک بات میرے نا دل میں بیٹھ گئی. سادے لوگوں کی بات ہے، سادی سی. میں کوئی یہ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ یہ کوئی قرآن و سنت کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے جو سادے لوگ ہوتے ہیں نا دیہات کے، کئی دفعہ وہ سبق بڑا عمدہ پڑھاتے ہیں. تو کسی شخص کے ساتھ ان کا کوئی تھوڑا بہت اس کے ساتھ مدد کا رشتہ تھا، اس سے کچھ پیار کرتے تھے. کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی تو کسی نے ان سے کہا کہ اب چھوڑ دیں، آپ کا اس نے اتنا دل دکھایا. تو کہنے لگے نہیں میں چھوڑوں گا نہیں، میں دیتا رہوں گا. کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میرے دل میں بات بیٹھ گئی ہے کہ پتہ نہیں اللہ کی دے نصیبہ نہ دے ہے. تو یہاں سے کوئی کھا جائے، کسی کی مدد ہو جائے. آپ کے ہاں اگر ماتحت کچھ لوگ ہیں، آپ کو کسی کی مدد کرنی پڑتی، تو اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا نا کہ میں صاحب ہوں اور میں انہیں دیتا ہوں اور میری وجہ سے کام چلتا ہے، میری تنخواہ سے چولہا جلتا ہے، تو آپ نے بڑی چھوٹی سوچ پیدا کر لی ہے. آپ کمزور ہو گئے. اگر آپ نے یہ سوچ لیا نا کہ میں کسی کو اپنے آفس سے، اپنی مل سے نکال دوں گا تو شاید اسے کہیں اور نوکری نہیں ملے گی، تو آپ چھوٹے آدمی. آپ نے کمزور سوچ رکھی. حدیث پاک سنیں گے تو دل ٹھنڈا ہوگا. اسے بھی امام بخاری نے لکھا ہے. حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا. مالدار آدمی تھے نا حضرت سعد بن ابی وقاص اور بڑے جرنیل تھے. تو دل میں خیال آیا کہ دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں غریبوں پر فضیلت دے دی ہے مال و دولت کی وجہ سے. خیال آنا آتا ہے نا کہ دیکھو جی مطلب میرے پاس پیسے ہیں، مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے. خیال آ گیا. حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے دل میں خیال آیا، دل میں خیال آیا کہ دیکھو اللہ نے پھر ہمیں فضیلت والا بنایا تو اسی لیے اللہ نے ہمیں پیسے دیے نا. اللہ نے ہمیں کچھ بنایا تو پھر ہی اللہ نے دولت زیادہ دی ہے نا. تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یاد رکھو تمہیں نا تمہارے کمزور اور غریب لوگوں کے وسیلے کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے. تمہیں امیروں تمہیں جو نوازا جاتا ہے نا تو یہ غریبوں کے صدقے، ضعیفوں کے صدقے، کمزوروں کے صدقے.
یہ ان غریبوں کے صدقے تمہیں نوازا جاتا ہے اور پھر تمہارے ذمے لگایا جاتا ہے کہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے، تم نے صدقات دینے ہیں، تم نے ان پر خرچ کرنا، تمہیں ان کے صدقے مل رہا ہے، ان کے صدقے۔ ایک سوچ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مال دیا تو کسی وجہ سے دیا ہے، اور ایک سوچ یہ ہے کہ میری فیکٹری میں پتہ نہیں کون سا غریب لوگ ہے جس کی وجہ سے فیکٹری چل رہی ہے، ایک سوچ یہ ہے کہ پتہ نہیں میرے آفس میں کون سا ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے نظام چل رہا ہے، اور ایک سوچ یہ ہے کہ میں جاگیردار ہوں تو پتہ نہیں کون سا کسان ہے جو میرے پاس کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ مجھے بھی روزی دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیروں کو یہ سوچ بنانے کا کہا کہ یہ سوچ بناؤ کہ ہمیں رب جو دیتا ہے وہ کمزوروں کے صدقے دیتا، وہ غریبوں کے صدقے دیتا۔ اگر یہ ذہن بن جائے، دیکھیں نا، یہ کاریگر ہے اور یہ اچھا نظام چلانے والا ہے، ایڈمنسٹریٹر بہت اچھا ہے، مینیجر بڑا اچھا ہے، یہ نکل گیا تو خرابی ہوگی۔ ایک ذہن یہ ہے، اور اگر ذہن یہ بن جائے کہ یہ بندہ غریب ہے، یہ مجبور ہے، یہ تنگ دست ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھ سے تنخواہ لے کے جاتا ہے تو اس کا کام چلتا ہے، اگر یہ چھوڑ کے چلا گیا نا تو ہو سکتا ہے جو اس کے ذریعے رزق آتا ہے وہ نہ آئے۔ اگر یہ ذہن سازی بنے تو پھر میرا خیال ہے کوئی بھی امیر آدمی کسی غریب کو رسوا نہیں کرے، پھر کوئی بھی کسی کے لیے اس طرح کے لفظ ادا نہیں کرے کہ جس کے اس کی عزت نفس مجروح ہو۔ ہم اگر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے رویہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا شروع کر دیں اور تھوڑی تھوڑی محبت کو بڑھانے لگے تو آہستہ آہستہ ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم کوئی ظرف کو اونچا لے گئے ہیں، ہمارے دلوں کو اللہ نے نرم کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں نا سوسائٹی میں کچھ سیاسی سماجی لوگ ہیں جن کی سفارش چلتی ہے، جو نامی گرامی ہوتے ہیں، جو علاقے کے معروف لوگ ہوتے ہیں، جو اشراف اپنے آپ کو سمجھتے، قبیلوں کا بڑا جانتے، وہ یاد رکھیں کہ اگر تو وہ قبیلے کے بڑے اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو پھر تو ان کا اجر زیادہ ہے، لیکن اگر وہ بڑے بنے ہیں اور اس رنگ میں بڑے بنے ہیں کہ وہ تکبر میں آ گئے ہیں، اس رنگ میں بڑے بنے ہیں کہ انہوں نے غلط سیاستیں کی ہیں، انہوں نے قوم کا مال کھایا ہے، وہ اس طرح سے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے ہیں کہ انہوں نے پھر کچھ نہیں دیکھا کہ مجھے کچھ خریدنا پڑ رہا ہے کہ کچھ بیچنا پڑ رہا ہے۔ غلط طریقے سے وہ لوگ آگے آ گئے، سیاسی بن گئے، سماجی بن گئے، لوگ سلوٹ کرنے لگ گئے، اور کچھ بیچارے غریب ایسے ہیں کہ جن کو کوئی 1 کلو چینی بھی ادھار نہیں دے رہا۔ تو اب بظاہر اس غریب کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو شریعت یہ نہیں کہتی کہ تو کمزور پڑ جائے اور تو کہے جی شاید میں تو بیکار ہی معاذ اللہ دنیا میں آ گیا، کوئی نام نہیں جانتا، کوئی قد کاٹ نہیں، کسی اونچی کرسی پہ بٹھایا نہیں جاتا، کبھی میرے گلے میں پھولوں کا ہار نہیں ڈالا جاتا، کوئی میرے آنے پر کھڑا نہیں ہوتا، میں بھی کوئی سیاسی سماجی ہوتا، میں بھی کوئی مال و دولت والا ہوتا۔ یہ سٹیٹس کی کمزوری بعض غریب لوگوں کو کمزور کر دیتی، ذہنی طور پر پریشان رہنے لگتے۔ اور کچھ لوگ ہمارے ہاں یہ زیادتی بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارا پنڈ مر جائے، ماڑے دے بچے دے چودھری نہیں نہ بننا۔ تو میں کیا کرتا ہوں، یہ مایوسی ہے، یہ آپ نے غلط بات کی، یہ تو اللہ کے نظام قدرت میں بات ہے، رب جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے اپنے فضل سے پہنچا دے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ میری بات یاد رکھنا، اس کو کبھی نہ بلانا، جو اپنوں سے دلیل مانگتا ہے نا وہ اپنا ہوتا ہی نہیں، اپنوں سے دلیل مانگ لی اس نے بغیر دلیل کے، بغیر حیل و حجت کے۔ یہ ایک بات ہے، میں اس کو سمجھاؤں گا نہیں، نہ کھولوں گا، بس کہہ کے گزر جاؤں گا، اس کو سمجھ لیں اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو۔ جس نے اپنوں سے دلیل مانگی نا، جس نے وضاحت مانگی، جس نے ثبوت مانگا، وہ اپنا تھا ہی نہیں، وہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ دلیل مانگتا، وضاحت پوچھتا۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے حضرت امام فخر الدین رازی، اتنے بڑے امام ہو کے ایک فقیر کے غلام تھے۔ تو فرماتے ہیں آخری وقت آیا تو شیطان آ گیا، میں اس کو کہتا تھا رب ہے، تو شیطان بھی تو بڑا عالم ہے نا، تو وہ دلیل توڑ دیتا تھا۔ فرماتے میں نے 360 دلیلیں دی، اس نے ساری توڑ دی۔ تو پھر میں نے اپنی شیخ کی طرف توجہ کی، میں نے کہا حضور کو نظر کرم فرمائے۔ تو شیخ نجم الدین کبریٰ فرمانے لگے اس بے ایمان کو کہہ دے میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے رب مانتا ہوں، دلیل کی ضرورت ہی نہیں، بس میرا رب ہے تو رب ہے، ختم ہو گئی بات۔ نبی رحمت
علیہ السلام فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دلیل پیش کیا اس نے دلیل مانگی، فرمایا یہ واحد میرا ابو بکر صدیق ہے، میں نے اسے کہا ہے کلمہ پڑھ لو، اس نے دلیل مانگی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کوئی دلیل نہیں، کوئی معجزہ نہیں، کوئی طلب نہیں، کوئی شے نہیں۔ ساری زندگی مطمئن ہی نہیں ہو پائے لوگ، ساری زندگی اطمینان ہی نہیں ہو سکا، اس کو بھی سنا، اس کو بھی سنا، اس سے بھی سوال پوچھا، اس سے بھی پوچھا، بھئی تو نہیں، تو مطمئن ہونا نہیں چاہتا، تو بحث کرنے کے لیے علم سیکھ رہا ہے، اس نے عمل کرنے کے لیے سیکھنا ہوتا ہے، اس کو تو ایک حرف ہی بڑا کافی ہوتا ہے، تو ایک لفظ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جملے میں ساری زندگی لوگ گزار دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحث والا دروازہ نہیں کھولا، حضور نے کہا کلمہ پڑھو تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، کوئی دلیل، کوئی وضاحت، کسی چیز کی کوئی حاجت ہے، ختم ہو گئی بات۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے، جو لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں نا، تو سوچ کتنی ہے انسان کی، وہ کتنا کام دے، یہ جو وارفتگی ہوتی ہے نا، یہ جو محبت ہوتی ہے، یہ جو پیار ہوتا ہے، یہ زندگی کو آسان کر دیتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کے دائروں سے آدمی نکل جاتا ہے، اس کا کام وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچنا نہیں، میں نے ماننا ہے، میں نے رب رسول کی ذات کے بارے میں سوچنا نہیں، میں نے ماننا ہے۔ تو ماننے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فائدے میں ہوتے ہیں، تو عمل کر رہے ہیں، بات مانی، عمل کیا۔ عقل کا بے شمار اور بے دریغ استعمال، اپنی چھوٹی عقل سے بڑے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرنا، یہ انسان کو نقصان دیتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ وہ الجھ جاتا ہے۔ ہر جگہ عقل استعمال کرنا، لیکن رب رسول کے معاملے میں نہ استعمال کرو ورنہ نقصان ہو۔ عقل چھوٹی ہے اور اللہ رسول کی ذات بڑی ہے، کبھی بھی اس دائرے میں بند کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں، ہر معاملے، ایک حدیث بخاری کی، شاید میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، لیکن چونکہ وہ عنوان کے لحاظ سے ایک بہت بڑی دلیل ہے، دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے 1500 کے قریب صحابہ سے فرمایا تھا کہ چلو عمرہ کرنے چلیں۔ عمرہ کرنے جب ہم جاتے ہیں نا تو ہمارے گلے میں پھول بھی ڈالے جاتے، اور آپ کو پتہ ہے بتانا بھی پڑتا ہے لوگوں کو کہ میں عمرہ کرنے گیا ہوں، پھر روٹی بھی پکتی ہے، پھر سب رشتہ داروں کو پتہ بھی چل جاتا ہے، اور بندہ چلا جائے ایئرپورٹ تو احرام باندھا ہونا تو پتہ چلے نا فلائٹ تو 24 گھنٹے لیٹ ہے، تو جن کو حکم ہے نا کہ تم نے سی بھی نہیں کرنی وہ بھی روڑے اٹھا لیتے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، حکم ہے کہ اب تم نے کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی فساد ہے تو ایئرپورٹ پہ لوگ روڑے اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایئرپورٹ بھی توڑیں گے اور فلائٹ کا جو عملہ ہے اس کا گریبان بھی پکڑیں گے، بڑا کچھ ہی دنیا کرتی ہے۔ اور اگر کسی کے پیر صاحب نے کہا ہو چلو عمرہ کریں، اللہ اکبر، اور پھر ایئرپورٹ پہ جا کے پتہ چلے کہ پیر صاحب کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا ہے، بندہ غلط نکلا ہے، پیری مریدی قائم رہے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میرے ساتھ ایک سنگی نے ایک دفعہ بات کی، کہنے لگا جی پیر صاحب کامل نہیں، میں نے کہا کیا غلطی ان میں پائی جاتی ہے؟ کہتے میں انہوں نے پوچھ کے باہر دے پیسے جمع کرائے سا، میرا کام نہیں بنیا۔ میں کہ تو پیر پڑھ لے، تیرے تو کوئی نجومی پڑھنا چاہیے تھا، وہ نجومی ہونا چاہیے تھا تیرے لیے، تاکہ وہ اچھی طرح غور کرتا ہے۔ جی آپ کو پتہ ہے نا اہل سنت میں کتابیں بھی نکلتی ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں یہ کوئی کتاب کٹ کے دسو، میں کیوں کسی لکھی نہیں تو کٹیے کی تو وہ کون سی کتاب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نکالیں اور ذرا بتائیں کہ فلانا کام میرے لیے ٹھیک رہے گا کہ نہیں۔ ایک استخارہ ہے دین میں، اور استخارے کا بھی بابت معاملہ یہ ہے کہ آپ نے استخارہ کر لیا، اس کے بعد بھی آپ حتمی فیصلہ نہیں کریں گے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ استخارہ کر کے بھی یہ کہو کہ جی میری سمجھ میں یہ آیا ہے، باقی حقیقتوں کا علم اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقتوں وہی جانتے۔ تو الجھے نہیں زندگی میں۔ 1500 کے قریب صحابہ تھے، حضور نے فرمایا احرام باندھو بھائی، عمرہ کرنا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پہ گئے تو قریش مکہ نے روک لیا، نہیں کرنے دیں گے۔ جب بات بہت آگے بڑھی تو پھر شرطیں لکھی گئی، شرطیں بڑی سخت ہیں کہ جو مسلمان مکے سے مدینے آئے گا مدینے والے واپس کریں گے، اور اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، ہم ان کے لوگ دیں گے، وہ ہمارا بندہ دیں گے نہیں۔ یہ شرطیں تھی، صحابہ پریشان تھے۔ اب جب شرطیں طے ہو گئیں، شرطیں بھی سخت ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی احرام کھول دو، فلائٹ کل نہیں جانی، پرسوں نہیں جانی، یعنی ہم اس سفر میں عمرہ کر ہی نہیں رہے، احرام کھول دو۔ تو امام زرقانی کہتے ہیں سب لوگ پریشان تھے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، سب سے پہلے اٹھے، اٹھ کے احرام کھولا۔ ایک شخص نے کہا آپ کو بڑی جلدی ہے، تو آپ فرمانے لگے جلدی والی بات ہی کوئی نہیں،
حضور کے کہنے پر باندھا تھا، نبی پاک کے کہنے پر کھول دیا ہے، ختم ہو گئی بات۔ حضور نے فرمایا باندھ لو تو ہم نے باندھ لیا، حضور نے کہا کھول دو تو ہم نے کھول دی، جلدی والی کیا بات ہو۔ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی تھی، دب کے صلح کیوں کریں، ہم تو 313 تھے، تو ہم نے بدر میں ان کو بھگا دیا تھا، اب تو ہم 1500 ہیں، تو ہم ان سے قتال کریں گے، لڑائی کریں گے، جنگ ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے شرطیں طے کر لیں، بات لکھی گئی، میں نبی پاک کے حجرے میں داخل ہوا، خیمہ لگا ہوا تھا، میں نے جاتے ہی اپنی جذبہ جہاد کا اظہار کیا اور بڑے جلال میں، یا رسول اللہ آپ سچے رسول ہیں؟ بالکل سچا ہوں، قرآن سچا ہے، بالکل سچا ہے، اسلام سچا ہے، بالکل سچا ہے، حضور ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے۔ کہتے میں نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے، تو حضور نے فرمایا کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو کریں گے۔ جناب عمر کہتے میں واپس تو آ گیا، پر وہ میرے اندر جو جذبہ جہاد تھا ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ چند قدموں کے فاصلے پہ ابو بکر صدیق کا خیمہ تھا، کہتا میں ان کے خیمے میں جھک گیا، وہی سوال میں نے دہرائے، وہی میں نے کہا عمر ابو بکر یہ سچے رسول ہیں؟ کہا بالکل سچے، قرآن سچا ہے، سچا ہے، اسلام سچا ہے، سچا ہے، تو پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ جناب عمر فرماتے ہیں میں قربان جاؤں ابو بکر کے لفظوں میں بھی فرق کوئی نہیں آیا، حروف بھی اتنے ہی جتنے نبی کریم نے ادا کیے تھے۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، مرضی سے بات نہیں کرتے، وہی کہتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے، بئی نہیں وہی لفظ۔ فرماتے میں نے فوراً کہا، میں نے کہا ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو کہتے ہیں وہی لفظ، وہی حرف، وہی انداز، وہی طریقہ، وہی سلیقہ، وہی انداز تکلم، بالکل حضور کی اتباع میں اسی انداز میں فرمانے لگے عمر حضور نے فرمایا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو انشاءاللہ کریں گے۔ فرماتے ہیں میں واپس آ کے بیٹھا تو حضرت عمر کہتے ہیں جب میرا غصہ اترا نا تو پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ عمر ذرا غور تو کر، تو ابو بکر کے ایمان تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، اس تک تیری رسائی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائی اتنی بحثیں ہیں ہمارے زمانے میں، اتنا الجھاؤ ہے، اتنا الجھاؤ ہے، یعنی ہر بندہ رائے کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے جی میرے خیال میں، ہر بندہ کہتا ہے جی میرا ذہن یہ ہے، بلکہ کچھ تو کہتے ہیں میں اندر کی خبر نہ دوں آپ کو، یعنی اب پتہ نہیں اس کے پاس اندر کی خبریں کیسے آئی ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 35-40 سال ہو گئے جی علماء کو سن رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ میرا تو خیال ہے کہ 35 دن بھی بندہ کسی کو سن لے تو سیانہ ہو جاتا ہے، تو 35 سال سے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر زمین ہی بنجر ہے، پھر مہربانی کریں یہ ٹائلیں کھیڑ کے نا تو نیچے سے کچی زمین نکالیں تاکہ کوئی بات سمجھ میں آئے۔ اگر 40 سال ہو گئے، 40 سال میں ایک اجتماع میں حاضر تھا، ابھی بھی میں عرض کر رہا تھا، تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب میں نے نا فلاں عالم کو بھی بلایا، فلاں کو بھی بلایا، فلاں کو بھی بلایا، فلاں کو بھی بلایا، اب آپ کو بلایا ہے، تو اس طرح کر کے میرے ساتھ رویے ہیں، بڑا الحمدللہ پیار ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے لگا نہیں، کچھ اور باتیں پوچھی تو جواب نفی میں آیا، تو میں نے کہا کہ اب آپ نے مہربانی کرنی ہے اتنی علماء کا نام نہیں لینا، کیونکہ پھر تو بزرگوں کے بارے میں لوگ شک کریں گے کہ انہوں نے اس کو دیا کیا ہے۔ تو ایک بزرگ کی بات سنتے ہیں تو کئی دنوں تک وہی ہمیں بڑا تر و تازہ رکھتی ہے، اور آپ کو اتنے عرصہ ہو گیا تو آپ نے حاصل کیا ہے؟ صرف باتوں کا گورکھ دھندا، لفظوں کا ہیر پھیر، جملوں کا الٹ پلٹ کرنا، یہ زندگی ہے؟ یہ زندگی ہے صرف باتیں کیلو کال سن لی آ گئے؟ نا اس سے ذرا آگے نکلیں، عمل کب کرنا ہے میرے بھائی؟ یہ بحثیں، یہ ابحاث، یہ لمبے چوڑے معاملات، یہ طے بزرگوں میں نا ایک صنف مرید ہونا اور ایک ہوتا ہے طالب ہونا، دو باتیں، یعنی آپ کہیں گئے اس کے مرید ہو گئے تو پھر کسی اور جگہ کسی بزرگ سے نسبت ہوئی تو وہاں آپ طالب۔ میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں آپ طالب کر لیں، تو میں کہتا ہوں آپ مہربانی کریں ایک کی نوکری کریں، وہ بڑی مشکل ہے، تو جگہ جگہ پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب میں انکار نہیں کرتا کسی ایسی چیز کا جس کو بزرگوں نے رائج کیا، لیکن سمجھے نا، مطلب ایک کی بات پوری سنی نہیں گئی ہم سے، اب خیر کی بات ہر جگہ سے سنیں، ہر جگہ سے،
لیکن یہ صرف وہ تعلق بنانے کی کوشش کرنا کہ جس سے تھوڑا سا رابطہ بن جائے، جس سے تھوڑا سا تعلق بن جائے، جس سے تھوڑا سا پتہ چل جائے، اس سے نکلیں، سیکھنے کا ماحول بنائیں۔ اتنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں کہ عقل بھی بیچاری تھاکی جائے اور کوئی چیز ہاتھ بھی نہ آئے، کچھ کرے، عمل کرے۔ لیکن ایک جگہ میں حاضر تھا تو وہاں دستائے فضیلت کا جلسہ تھا، تو ایک مولانا نے تقریر کی، جس طرح تاجر کہہ لیتا ہے نا جی میں الحمدللہ اگر کمائی کرتا ہوں تو غریبوں کو بھی دیتا، سمجھا لیا نا اپنے آپ۔ رشوت لینے والے نے بھی ایک دلیل گاڑ لیا، وہ کہتا ہے میں امیروں سے نہیں، میں غریبوں سے نہیں لیتا۔ تو امیروں کا حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ نے آپ کی لگائی ہے کہ آپ حساب کریں امیروں کا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے نا یہ دلیلیں گاڑ لی ہے، یہ ہم نے دلیل کھاڑ لی ہے کہ وہی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی۔ میں حاضر تھا تو ایک مولانا تقریر کی جی عالم ساری رات، یہ صرف علماء کی بات نہیں، ہر طبقے نے اپنے بارے میں اس طرح کی چیزیں یاد کر لی ہیں، ہم نے رٹ لی ہیں۔ جیسے خامند نے یاد کر لیا ہے کہ کسی غیر کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو اللہ عورت کو حکم دیتا، نبی پاک حکم دیتے کہ وہ خامند کو سجدہ کرے، تو بی بی نے بھی یاد کر لیا ہے کہ حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بیوی کے حق میں بہتر ہے۔ سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں، دوسری کی مرضی کی چیز کسی نے یاد نہیں کی، سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں یاد کر دی۔ تو مولانا تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے جی حضور نے فرمایا ہے کہ عالم ساری رات سویا رہے اور عابد ساری رات عبادت کرتا رہے، درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے۔ پر دوسرے آئے انہوں نے بھی اسی حدیث پہ بات کی، تیسرے آئے تو انہوں نے بھی اسی حدیث پہ بات کی، تو میرا نمبر آیا تو میں نے کہا جی یہ جو حدیث آپ سنا رہے ہیں نا، یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ عالم ساری رات عشاء پڑھ کے سوئے، فجر کے وقت اٹھ کے فجر پڑھے، اور عابد ساری رات نماز پڑھے تو درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ 70 عابد بھی عبادت کرے اور عالم سویا رہے تو ان 70 سے سونے والے عالم کا درجہ، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے کہا اس کا بھی خیال رکھو کہ یہ حدیث غوث پاک کو بھی آتی تھی، یہ غوث پاک کو بھی آتی تھی حدیث، اور بڑے عالم تھے، پر وہ تو عشاء پڑھ کے مصلے پہ بیٹھتے تھے اور فجر تک مصلے پہ بیٹھے رہتے تھے، حالانکہ یہ حدیث انہیں بھی آتی تھی، یہ حدیث خواجہ معین الدین چشتی کو بھی آتی تھی، اور وہ بڑے عالم تھے، لیکن اس کے باوجود وہ عشاء پڑھتے تھے اور فجر تک مصلے پر بیٹھے رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی سے بڑا عالم تو کوئی نہیں نہ ہوگا اس زمانے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص تو کوئی نہیں نہ ہوگا، پر وہ عشاء کے بعد قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے اور فجر سے پہلے پہلے قرآن پاک ختم کر لیا کرتے۔ تو دلیلیں صرف بحث کے لیے یاد نہ کریں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یاد نہ کریں، اپنے وجود کو سکون دینے کے لیے دلائل نہ یاد کریں۔ میں دین کے کس دائرے سے کس طرح بچ کے نکل سکتا ہوں اس کے لیے دلائل یاد نہ کریں، عمل کے رستے پہ آئیں، عمل کے رستے پر۔ آپ حدیث پاک سنیں گے اور اس حدیث پاک کے جو خوبصورت پہلو ہیں اس پر آپ غور کریں گے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے تو ایک شخص قریب سے گزرا، تو حضور نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے فرمایا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور یہ بڑا لوگوں میں معزز آدمی ہے، بڑا اس کا اکرام ہے۔ ہوتے ہیں نا لوگ سیاسی ہیں، سماجی ہیں، بڑی اتھارٹی رکھتے ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے چودھری، حضور اس کا بڑا مقام ہے۔ اس نے دلیل دی کہ یا رسول اللہ اگر یہ کسی جگہ پیغام نکاح بھیجے گا تو اس کو رشتہ دے دیا جائے گا، لوگ پسند کریں گے اس کے ساتھ رشتہ داری کرنا، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تھوڑی دیر گزری تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے ایک دوسرا آدمی گزرا، تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اسی پاس بیٹھے ہوئے شخص سے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ایک تو وہ تھا نا جس کو تو نے چودھری سمجھا، چیئرمین سمجھا، بڑا مالدار سمجھا، اور تو نے کہا کہ کیا بات، پیغام نکاح دے تو اسے رشتہ فوراً ملے گا، اور اگر یہ سفارش کرے تو قبول کی جائے گی۔ تو یہ جو غریب آدمی گزرا اس کے بارے میں اس نے کہا حضور یہ ایک غریب آدمی ہے، کہیں پیغام نکاح دے گا تو رشتہ نہیں ملے گا، اور اگر کسی کی سفارش کرے گا تو قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک سیاسی سماجی ہے، قد کاٹ والا ہے، برادری قبیلے میں نام رکھتا ہے، اس کی سفارش بھی سنی جائے گی، رشتہ بھی ملے گا، لوگ اس کی بات بھی سنیں۔ اور یہ جو دوسرا گزرا یہ غریب ہے، اس کو تو کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں، سفارش سننے کو تیار۔ دونوں کے تذکرے ہو گئے، رزلٹ میرے نبی پاک نے سنانا تھا۔ حضور فرمانے لگے سن پھر سہل،
اور سن تبصرہ کرنے والے تو بھی. یہ جو تو نے کہا نا کہ سیاسی ہے سماجی ہے، فرمائے ان لوگوں سے اگر ساری دنیا بھر بھی جائے تو پھر بھی یہ غریب آدمی سارے لوگوں سے زیادہ بہتر. جن کو تم سیاسی سماجی چودھری بڑے جانتے ہو نا، یہ ایک غریب ہے، تنگ دست ہے، بظاہر تم اس کو منہ نہیں لگاتے، لیکن اگر ساری دنیا ان لوگوں سے بھر جائے تو یہ جو غریب آدمی یہ پھر بھی ان سے زیادہ فضیلت والا ہے. میرا خیال ہے جب حضور غریبی کی اتنی فضیلتیں بیان کرے تو پھر غریبوں کو پریشان تو نہیں نہ ہونا چاہیے، پھر تو اپنی فقیری کو اپنے سینے سے لگا کے فخر کرنا چاہیے، پھر تو ناز کرنا چاہیے، پھر تو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی عظمتوں سے نوازا ہے، کتنی فضیلتیں عطا فرمائے. اللہم پاک نبی دے گے سو اندر معجز سی ہر والوں کی نشانی کارن دساں خبر ہووے اس حالوں کی نشانی کارن دساں خبر ہووے اس حالوں. چودھویں دے چن نالوں بہتی چہرے نور صفائی جاں حضرت مکھ کرن برابر اٹھے او دی روشنائی جاں حضرت مکھ کرن برابر جاں حضرت مکھ کرن برابر اٹھے او دی روشنائی. صاحب حسین جمال گنے دا صاحب حسین میڈا سونا صاحب حسین جمال گنے دا روشن چن پیشانی کردارات ہنیری تائیں وانگ شمع نورانی کردارات ہنیری تائیں وانگ شمع نورانی ایسی نظر اکھیں وچ آئی ایسی نظر
ਅੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੈਸੀ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਸੇ ਚਾਨਣ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਸੇ ਬਹੁਤ ਆਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਦਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਪਾਸ ਖਲੋਂਦੇ ਬਾਸ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਮਗਜ਼ ਮੁਅੱਤਰ ਹੋਂਦੇ ਬਾਸ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਬਾਸ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਮਗਜ਼ ਮੁਅੱਤਰ ہوندے ہوا سرورے جے چاکر ہویا بدر حلال او دے دا پورا خال لگائے مکھ تے رنگ بلال او دے دا پورا خال لگائے مکھ تے رنگ بلال